حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان کو پکڑ کر دو نوجوان حاضر ہوئے۔ دونوں نوجوانوں نے پکڑے ہوئے نوجوان پر جرم عائد کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا واقعی تم نے ان دونوں کے والد کو قتل کر دیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا شبہ مجھ سے یہ قصور سرزد ہوا ہے اور میں نے غصے کی حالت میں ایک پتھر اٹھا کر ان کے والد کو مارا، جس کے لگنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے نوجوان، اب چونکہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ تجھ سے قصاص لیا جائے۔ اس نوجوان نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ اب ان دونوں نوجوانوں سے دریافت کیا گیا کہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جان کے بدلے جان لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ نوجوان جان کے بدلے میں اپنی جان پیش کرے۔ اس نوجوان نے فیصلہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، گزارش آپ کے حضور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اسے اپنی بات کہنے کی اجازت فرمائی۔ اس پر اس نوجوان نے کہا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی نابالغ ہے۔ میرے مرحوم والد نے مرنے سے پہلے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو میں اس کے سپرد کر دوں۔ میں اس سونے کو ایسے مقام پر دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ ملا تو میں سمجھتا ہوں روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اور اس لیے مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دی جائے تاکہ میں امانت اس کے حقدار تک پہنچاؤں۔ اس مقصد کے لیے مجھے 3 دن کی ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو فرمایا، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا؟ تم 3 دن کے بعد قصاص کے لیے حاضر ہو جاؤ گے۔ اس وقت دربار فاروقی میں بے شمار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بڑے جید صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس نوجوان نے دربار میں کھڑے سب لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، شاید اسے کوئی جاننے والا نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئی اور اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس نوجوان کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ دونوں نوجوانوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے لیے نوجوان کو رہا کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، دونوں مدعی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دربار میں پہلے سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ لوگوں میں یہ چہ مگویاں ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے چکر دے گیا ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جو اس طرح بچ جانے کے بعد خود ہی اپنی جان دینے کے لیے آ جائے گا؟ جوں جوں وعدہ ختم ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجرم کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ دونوں نوجوان اس بات پر سخت غصہ چڑھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے کر ان کے باپ کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے بڑے ہی حوصلے اور پرسکون لہجے میں فرمایا، اگر تیسرے دن کا مقرر وقت گزر گیا اور وہ نوجوان حاضر نہ ہوا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت ضرور پوری کر دوں گا۔ دربار فاروقی میں سناٹا چھا گیا۔ مقرر وقت کے پورا ہونے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر مجرم نہ آیا تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اسلامی شرع کے مطابق ضامن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو سن کر جید صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے اور دوسرے سب مسلمان بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر وہ نوجوان نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص طلب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے مقررہ وقت گزرنے سے پہلے ہی دونوں مدی نوجوانوں کو اس بات پر منانا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح خون بہا قبول کرنے پر رضامند ہو جائیں۔
لیکن انہوں نے خون بہا لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک طرف سے شور اٹھا، لوگوں نے دیکھا وہ مجرم بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا دربار فاروقی میں حاضر ہو گیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے ماموں کے حوالے کر آیا ہوں، میں نے اس کی امانت بھی ان کو بتا دی ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول کا فرمان پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ تمام مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی میں نے اس دن سے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اس کا دل توڑوں، اور پھر مجھے اس کی شکل و صورت نے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ یہ نوجوان اپنے وعدے کی ضرور پاسداری کرے گا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ نوجوان کے حاضر ہو جانے پر دربار فاروقی میں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق کے آثار نمودار ہو گئے۔ سب لوگ نوجوان کے وعدے کی پاسداری پر اش اش کر رہے تھے۔ وہ دونوں مدعی نوجوان بھی اس نوجوان کے اس فعل سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے بآواز بلند عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ یہ آواز سن کر سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ نوجوانوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی لیں گے۔ اس واقعے سے سب لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو وعدہ کریں اس کو ضرور پورا کریں، کیونکہ اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا کہ وعدے کی پاسداری سے ایک شخص کی جان بچ گئی، کیسے اس کے قصاص کو معاف کر دیا۔ تو آپ بھی جو وعدہ کریں اسے ضرور پورا کریں۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔